السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک بھائی نے بھیجی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ان کے ایک قریبی رشتہ دار کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ہم اس واقعے کی تصدیق نہیں کرتے، لیکن جو کچھ ہوا انہوں نے ہمیں بتایا وہ ہوش اڑا دینے والا تھا۔ رات کے 2 بجے موٹر وے M2 پر ایک شخص نے ایک اجنبی عورت کو لفٹ دی، لیکن صبح جب اس نے CCTV فوٹیج دیکھی تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ پوری رات اس کی گاڑی میں صرف ایک ہی شخص موجود تھا۔ 2022 کی سردیوں کی ایک رات تھی۔ لاہور کے رہائشی نعیم صاحب ایک ضروری کام کے سلسلے میں اسلام آباد سے واپس آ رہے تھے۔ وقت تقریباً رات کے 2 بج رہے تھے۔ شدید دھند کی وجہ سے موٹر وے M2 تقریباً سنسان تھی۔ سڑک پر دور دور تک صرف ہیڈ لائٹس کی مدھم روشنی نظر آ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر ہلکی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت چل رہی تھی۔ نعیم صاحب تھکے ہوئے تھے، لیکن جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتے تھے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا اس رات ان کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے جسے وہ مرتے دم تک نہیں بھول سکیں گے۔ اچانک ان کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ نعیم صاحب نے فون اٹھایا، دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ پھر چند لمحوں بعد ایک عورت کے سسکنے کی آواز سنائی دی، اور پھر بہت آہستہ ایک جملہ سنائی دیا، "مجھے اکیلا مت چھوڑنا"۔ فون فوراً بند ہو گیا۔ نعیم صاحب نے دوبارہ کال بیک کرنے کی کوشش کی، لیکن نمبر موجود نہیں تھا۔ انہوں نے اسے کسی کی شرارت سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن چند لمحوں بعد ان کے موبائل پر ایک میسج آیا، "میں ابھی بھی تمہارے ساتھ ہوں"۔ یہ دیکھ کر ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ دھند میں کھڑی عورت۔ چند کلومیٹر جانے کے بعد گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں ایک عورت نظر آئی۔ سفید لباس، بکھرے ہوئے لمبے بال اور سر جھکا ہوا۔ وہ ہاتھ سے لفٹ مانگ رہی تھی۔ صاحب کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا، لیکن اتنی رات کو ایک عورت کو اکیلا چھوڑنا انہیں مناسب نہ لگا۔ انہوں نے گاڑی روک دی۔ عورت خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ نہ سلام، نہ کوئی بات، بس خاموشی۔ اور اسی لمحے گاڑی کے اندر غیر معمولی ٹھنڈ پھیل گئی، حالانکہ ہیٹر چل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد نعیم صاحب نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، پچھلی سیٹ خالی تھی۔ وہ گھبرا گئے، فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، عورت وہیں موجود تھی، سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ نعیم صاحب کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ انہوں نے دوبارہ آئینے میں دیکھا۔ اس بار عورت آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھا رہی تھی، لیکن جیسے ہی نعیم صاحب نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ پھر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ خوفزدہ ہو کر وہ قریب موجود ایک ریسٹ ایریا پر رک گئے۔ وہاں صرف ایک بوڑھا چوکیدار موجود تھا۔ نعیم صاحب نے اسے پوری بات بتائی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے فوراً پوچھا، "کیا اس کے کپڑے سفید تھے؟" نعیم صاحب خاموش ہو گئے۔ بوڑھے آدمی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، "تم نے بھی اسے دیکھ لیا۔ پچھلے 5 سالوں میں کئی لوگ اس کا ذکر کر چکے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر وہ تم سے کچھ پوچھے تو جواب مت دینا"۔ یہ کہہ کر بوڑھا شخص خاموش ہو گیا۔ نعیم صاحب دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ چند منٹ تک مکمل خاموشی رہی۔ پھر اچانک پچھلی سیٹ سے ایک آواز آئی۔ پہلی بار وہ عورت بولی، "کیا میرا قصور تھا؟" نعیم صاحب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہیں چوکیدار کی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند سیکنڈ بعد وہی سوال دوبارہ سنائی دیا۔ اس بار آواز پہلے سے زیادہ خوفناک تھی۔ "بتاؤ، کیا میرا قصور تھا؟" نعیم صاحب کی نظریں سڑک پر تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اچانک آواز بند ہو گئی۔ صبح ہونے سے پہلے وہ ایک پیٹرول پمپ پر پہنچ گئے۔ وہاں موجود لوگوں نے ان کی حالت دیکھی تو انہیں پانی پلایا۔ نعیم صاحب نے پوری بات بتائی۔ سب نے اسے وہم سمجھا، لیکن تسلی کے لیے CCTV فوٹیج دیکھی گئی۔ ویڈیو دیکھتے ہی سب کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ گاڑی واضح نظر آ رہی تھی۔ نعیم صاحب اکیلے گاڑی سے اترے تھے، لیکن چند سیکنڈ بعد گاڑی کی پچھلی کھڑکی کے اندر ایک سفید سایہ نمودار ہوا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر پیٹرول پمپ کے تمام ملازمین خاموش ہو گئے۔ چند دن بعد نعیم صاحب نے اس حادثے کے بارے میں تحقیق شروع کی، اور جو حقیقت سامنے آئی
اس نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ 5 سال پہلے ایک لڑکی عائشہ اپنے منگیتر کے ساتھ اسی موٹر وے پر سفر کر رہی تھی۔ شدید دھند کی وجہ سے ان کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ عائشہ شدید زخمی تھی، وہ زندہ تھی، وہ بار بار مدد مانگ رہی تھی، لیکن اس کا منگیتر خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا۔ کئی گھنٹے تک وہ سڑک کنارے تڑپتی رہی اور پھر اس کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد سے دھند بھری راتوں میں کئی لوگوں نے ایک سفید لباس والی عورت کو لفٹ مانگتے دیکھا۔ تقریباً 1 ماہ بعد نعیم صاحب کو دوبارہ اسی نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ دوسری طرف سے ایک مرد کی گھبرائی ہوئی آواز آئی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا، وہ مجھے چھوڑ نہیں رہی، وہ ہر رات میرے سامنے آتی ہے، میں نے اسے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا تھا۔ اور پھر ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ کال کٹ گئی۔ اگلے دن اخبار میں خبر شائع ہوئی، ایک شخص اپنے گھر میں مردہ پایا گیا تھا، اور حیران کن بات یہ تھی کہ دیوار پر خون جیسے نشانات سے صرف ایک جملہ لکھا تھا، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ آج بھی کچھ ٹرک ڈرائیور اور مسافر دعویٰ کرتے ہیں موٹر وے M2 پر رات 2 سے 3 بجے کے درمیان شدید دھند میں ایک سفید لباس والی عورت مدد کے لیے ہاتھ ہلاتی نظر آتی ہے۔ جو لوگ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں ان میں اکثر ایک بات ضرور کہتے ہیں، ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی، اگر وہ عورت حقیقت میں ہماری گاڑی میں نہیں تھی تو پھر پوری رات ہمارے پیچھے کون بیٹھا تھا؟ یہ کہانی ہمیں ایک بھائی نے بھیجی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ ایسا پراسرار یا خوفناک واقعہ پیش آیا ہو تو ہمیں ضرور بھیجیں، ہو سکتا ہے اگلی کہانی آپ کی ہو۔